اگر کسی پر غسل واجب ہو اور وہ سحری سے پہلے غسل نہ کر سکے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی جماع یا احتلام کے بعد غسل نہ کر سکے اور اسی حالت میں سحر ہو جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ روزہ کے لیے غسل یا وضو کی کوئی شرط نہیں ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 522۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں جماع کی وجہ سے جنابت کی حالت میں صبح ہو جاتی تھی، نہ کہ احتلام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی روزہ رکھتے تھے۔ یعنی اگر کسی نے رات کو میاں بیوی نے مباشرت کی یا احتلام کی وجہ سے کسی مرد یا عورت پر غسل واجب ہو گیا تو اسی حالت میں سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے روزہ ہو جائے گا۔ اگر اتنا وقت تھا کہ سحری کھانے سے پہلے غسل کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اگر غسل کرتے ہیں تو سحری کھانا رہ جاتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، پہلے سحری کھا لیں، روزہ رکھ لیں، اس کے بعد غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر لیں، روزہ دونوں صورتوں میں ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حیض سے رات کے وقت پاک ہوئی، اب وہ صبح روزہ رکھنا چاہتی ہے، بلکہ رکھنا فرض ہو جائے گا اس پر، لیکن غسل کا ٹائم نہیں ہے تو وہ بھی روزہ رکھ لے اور آگے پھر نماز کی ادائیگی سے پہلے، فجر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے غسل کر لے تو اس سے روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر روزہ رکھنے کے بعد انسان سو جائے تو اس میں پھر نیند میں احتلام ہو جائے روزہ کی حالت میں، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ نماز کے لیے غسل کرنا تو پھر بھی ضروری ہوگا، لازم ہوگا، اٹھ کر نماز کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر لے، احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی روزہ کی حالت میں آپس میں اٹکھیلیاں کر رہے تھے تو کسی وجہ سے اپنے آپ پر قابو نہ رہ سکا تو اگر کسی پر غسل واجب ہو اور وہ سحری سے پہلے غسل نہ کر سکے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی جماع یا احتلام کے بعد غسل نہ کر سکے اور اسی حالت میں سحر ہو جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ روزہ کے لیے غسل یا وضو کی کوئی شرط نہیں ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 522۔ سیدہ عائشہ